السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ ویسے تو بہت پرانی ہے، لیکن بالکل سچا اور خوفناک واقعہ ہے۔ اس پر فلم بھی بنائی جا چکی ہے۔ کہانی اصل میں ایک ڈال پر ہے۔ ڈال سے آپ پہچان تو گئے ہوں گے، اس ڈال کا نام ہے اینابیل۔ یہ کہانی 1918 سے شروع ہوئی تھی۔ اسی سال ایک امریکی مصنف جو بچوں کی کہانیاں اور کامکس لکھتا تھا، اس نے پہلی بار اس گڑیا کو اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ اس کتاب میں اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعات بھی بتائے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنے گھر کے بیک سائڈ پر واک کر رہے تھے کہ انہیں ایک گڑیا نظر آئی۔ انہوں نے پہلے تو اس گڑیا کو آس پاس کے گھروں میں پوچھا کہ شاید کسی بچی کی گڑیا رہ گئی ہو، لیکن جب پڑوسیوں نے کہا کہ نہیں، ان کی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ گڑیا اپنی بیٹی کو دے دی۔ ان کی بیٹی کو یہ گڑیا بہت پسند آئی۔ وہ اس سے ہر وقت کھیلنے لگی۔ کھیلتے کھیلتے اسے گڑیا سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی گڑیا کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی اور اس گڑیا کے ساتھ ہر وقت باتیں کرتی رہتی۔ اس کے والد نے جب یہ سب دیکھا تو ان کو فکر ہونے لگی۔ پہلے تو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، لیکن بعد میں ان کو لگا کہ نہیں، یہ بہت زیادہ اس کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے۔ اس وقت ان کی بیٹی 13 سال کی تھی۔ پھر انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی بیٹی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس بچی کا علاج شروع ہو گیا۔ علاج کے دوران اس کو جو ویکسین لگی اس کا اثر الٹا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس بچی کی موت ہو گئی۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ جس طرح وہ گڑیا پراسرار طریقے سے ان کے گھر میں آئی تھی، اسی طرح وہ غائب بھی ہو گئی۔ یہ قصہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہ گڑیا کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسے بھول گئے۔ لیکن 1970 میں یہ گڑیا ہوبی اسٹور نامی دکان میں دیکھی گئی۔ ایک دن ایک عورت کو وہ گڑیا پسند آئی اور اسے خرید لیا۔ اس عورت کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے لیے کیا خریدا ہے۔ اس نے یہ گڑیا اپنی بیٹی ڈونا کے لیے خریدی تھی، جو کہ اس نے اس کو سالگرہ پہ گفٹ کی۔ ڈونا اس وقت نرسنگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہ اس تحفے سے بہت خوش تھی۔ اس کی گڑیوں سے کھیلنے کی ایج نکل چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کو یہ تحفہ بہت پسند آیا تھا۔ اس نے اس گڑیا کو سجا کر اپنے روم میں رکھا، لیکن اس کے 2 دوستوں کو گڑیا بالکل پسند نہیں آئی۔ اس کی ایک دوست جس کا نام لو تھا، اس کو یہ گڑیا شروع سے ہی عجیب لگتی تھی۔ اس نے ڈونا سے کہا اس گڑیا کو اپنے کمرے میں مت رکھو، لیکن ڈونا اب ضد تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ اس کو اپنے ساتھ کمرے میں رکھے گی۔ جب سے وہ گڑیا اس کمرے میں آئی تھی، کچھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے تھے۔ ڈونا نے دیکھا کہ وہ اپنی پوزیشن بدلتی رہی۔ ڈونا نے کئی دنوں تک یہ دیکھا اور پھر اپنے دونوں دوستوں کو اس بارے میں بتایا۔ ڈونا کے دوستوں نے اس کو پھر مشورہ دیا کہ اس کو اپنے کمرے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گڑیا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لیکن ڈونا کیونکہ ان بھوت پریت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 1 مہینے بعد اسے اپنے کمرے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، جس پر ایک بچے کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا ہیلپ می۔ اسے اپنے کمرے میں کئی بار ایسے ٹکڑے ملے۔ ایک دن جب تینوں دوستیں ان کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ گڑیا کے سینے اور کمر پر سرخ نشان تھے، اور وہ نشان خون کے تھے۔ اس بار بھی ڈونا کے دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ اس کو ہٹا دو یہاں سے، لیکن ڈونا نے ان کی ایک نہ سنی۔ ڈونا کو اس گڑیا سے کچھ عجیب ہی لگاؤ تھا۔ ایک دن لو کمرے میں اکیلا تھا اور ڈونا اپنے دوسرے دوست کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی کہ اچانک لو نے ڈونا کو چیختے ہوئے سنا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ڈونا تو گھر پہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس کے کمرے میں دیکھنے گیا تو اس کمرے میں گڑیا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد کمرے میں لو کی چیخنے کی آواز آئی۔ اتفاق سے اسی وقت ڈونا اور اس کا دوست واپس آ چکے تھے، اور جب کمرے میں گئی تو دیکھا کہ لو بے ہوش پڑا تھا اور اس کے جسم پہ زخموں کے گہرے نشان تھے۔ ڈونا اور اس کے دوست نے جلدی سے لو کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ 2 دن بعد لو کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس پر اس گڑیا نے حملہ کیا تھا۔
یہ سن کر ڈونا حیران رہ گئی۔ ڈونا فوراً چرچ پہنچی اور والد کو واقعہ بتایا۔ اس بات کو سن کر اس کے والد نے ایک بزرگ کو بلایا، جس نے بتایا کہ اس گڑیا میں ایک بدروح ہے اور اس کو ڈونا سے اب الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک بھوت پریت بھگانے والوں کو بلایا جو کہ میاں بیوی تھے۔ وہ دونوں ڈونا کے ہاسٹل پہنچے اور گڑیا کے ساتھ ایک ہفتہ گزارا۔ ایک ہفتہ گزارنے کے بعد اس نے بتایا کہ گڑیا کے اندر ایک طاقتور روح رہتی ہے اور یہ روح گڑیا سے نکل کر انسانی جسم میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ اس نے ڈونا کے جسم کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس گڑیا کو جلد از جلد ڈونا سے دور کرنا ہے۔ یہ سن کر ڈونا بہت پریشان ہو گئی اور اس نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ ڈال کو لے جائیں اپنے ساتھ۔ یہ میاں بیوی اپنی گاڑی میں گڑیا کو گھر لے جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی زوردار طریقے سے دیوار سے جا کر ٹکراتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان دونوں کو کم چوٹیں آتی ہیں۔ یہ گاڑی یقیناً اس گڑیا نے ہی بے قابو کی تھی۔ میاں بیوی نے اپنے تنتر منتر کی طاقت سے گڑیا کو اپنے قابو میں کر لیا اور اسے ایک شیشے کے ڈبے میں بند کیا۔ اس کے بعد اس نے اس ڈبے کو ایک میوزیم میں رکھوا دیا۔ آج بھی وہ ڈال ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور اس پر صاف وارننگ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو صرف دور سے دیکھا جائے، ہاتھ نہ لگایا جائے۔